میں سنگ نبھائی، بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گھر اور میرا منبر، اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر جنت کے ریگزاروں میں سے ہو تو زیادہ سے زیادہ چار لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، اور جب تمہارا ان میں سے گزر ہو تو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کر کے اپنے لیے اجر و ثواب کما لو۔ تو آپ دنیا کے اندر جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں یا بیٹھے رہیں۔ وہاں تو ریاض الجنہ میں وہاں تو وہ جائے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے، مگر یہاں تو پیسوں کے بغیر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو جنت کے باغ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں اپنی جیب سے نہیں نکال کے کہہ رہا، یہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا۔ تو جب آپ اس جنت کے باغ میں آئی گئے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، تو تھوڑا ٹائم اگر ہم بیٹھ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ او بھائی تیار ہو 10 منٹ کے لیے یا ختم کر دیں تو ذکر اللہ کر لیتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے پھر۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ وعمن والو فرما رہا ہے کہ جس طرح آپ کا گمان ہے اسی طرح میں آپ کے گمان کے ساتھ ہی آپ کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ خفی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندوں کی محفل سے جا کے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر ملائکہ کی محفل سے جا کے اس کو یاد کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ جو ہیں، پہاڑ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نام لے کے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو کہتا ہے کہ یہ فلاں پہاڑ کیا تیرے نزدیک سے کوئی ایسا بندہ گزرا ہے جو اللہ پاک کا ذکر کر رہا تھا؟ تو وہ اس دوسرے پہاڑ کو کہتا ہے کہ ہاں فلاں بندہ جس کا نام یہ تھا وہ میرے قریب سے گزرا اور وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا تھا۔ تو وہ پہلے والا پہاڑ اس کو کہتا ہے کہ آپ کو بڑی مبارک ہے۔ تو میرے دوستو، ہر چیز ہمیں تو پیدا ہی اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو ہمارے علاوہ جن کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا وہ ہر وقت ذکر اللہ میں موجود رہتے ہیں۔ پتھر، پہاڑ، پانی، درخت، ہر چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، مگر ہمیں جن کو ذکر اللہ کے لیے پیدا کیا گیا، جن کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اس چیز کو بھول گئے۔ اللہ کی ذات نے صاف فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر ہم اس چیز کو بھول گئے اور ہم دنیا کے چکروں میں پڑ گئے۔ جہاں ہم نے جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور جہاں ہم نے رہنا ہی نہیں اس کے لیے لاکھوں تیاری ہے۔ اس کے لیے محل بن رہے ہیں،
کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے، مگر اس کے لیے لاکھوں تیاریاں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے دل کے اندر اس چیز کو بساؤ جو کہ کام آنے والی ہے۔ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ایک کوٹھی بنا لی، دوسری ساتھ بنا رہے ہیں، تیسری بنا رہے ہیں، مگر یہاں ہم نے رہنا ہی نہیں۔ یہ کوٹھیاں ہمارے کس کام آئیں گی؟ ہم نے تو ادھر جانا ہے جس کے لیے میاں محمد صاحب جیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سیاں کوئی کوئی مرسی بھر کے جنا بھر کے سر اتے رکھے پیر ترن ڈر ڈر کے لوئی لوئی بھر لے کڑیے تے جو بھی بڑا تجھ بھرنا شام پئی بن شام محمد گھر کا دین ڈرنا۔ جو اصلی ہمارا گھر ہے، اگر ہم نے اس دنیا میں یہ دو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی عمل نہ کیا، تو اس اصلی جو گھر ہے ہمارا قبر، جو پہلی گاڑی ہے، اس میں جاتے ہوئے پھر ڈر لگے گا۔ تو اس ڈر سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرو، قبر کی تیاری کرو۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے اور پھر سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ اس لیے تیاری کرو۔ جب ہمیں بتا دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک صاحب فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر ہم عبادت کو بھولے ہوئے ہیں۔ جہاں ہم نے رہنا نہیں اس کے لیے ہزاروں تیاریاں کرتے ہیں۔ ایک گاڑی لے لی تو کہتے ہیں نہیں ابھی دوسرا سال آ گیا، نئے ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے۔ ایک کوٹھی بنا لی تو کہتے ہیں نہیں بھائی دوسری کوٹھی بھی ہونی چاہیے، فلاں آدمی نے ایسی کوٹھی بنائی اور میرا جو ہے اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ مگر یہ کبھی ہم نے ریس نہیں کی کہ فلاں آدمی جو ہے سارا دن ذکر اللہ کرتا ہے تو میں بھی کروں، اور یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ وہ قبر کی تیاری کرتا ہے تو میں بھی قبر کی تیاری کروں۔ بھائی قبر میں تو جانا ہے، سب نے جانا ہے، کسی نے بھی ادھر نہیں رہنا، چاہے آپ اس چیز کو مانو یا نہ مانو، سب نے جانا ہے۔ تو اہل اللہ نے کیا کیا؟ اہل اللہ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فجر سے لے کر ظہر کے ٹائم تک مزدوری کرتے تھے، اس کے بعد پہلے جہاں بھی مزدوری کے لیے جاتے تھے ان کو پہلے بتا دیتے کہ میں ظہر کے ٹائم تک کام کروں گا، اس کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو اہل اللہ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی اور اللہ پاک نے ان کو چمکا دیا۔ ابھی دیکھ لو حضرت علامہ قاری محمد عطا الرحمان صاحب کہاں فرید پور اور کہاں لاہور ٹاؤن شپ، اور جس دن آپ نے پردہ فرمایا اس دن اس ٹاؤن شپ قبرستان میں جتنے بھی ارواح ہیں سب خوشیاں منا رہے تھے۔ جب آپ کو لحد میں اتارا گیا تو سب ارواح جتنے بھی یہاں ہیں سب خوشیاں منا رہے تھے۔ تو کیوں خوشیاں منا رہے تھے؟
بھئی سب پہلے سے موجود تھے، صرف ایک ہی اضافہ ہوا، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا اضافہ ہوا تو سارے ارواح جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو کیوں خوشیاں منا رہے تھے؟ کہ ان میں ایک ایسا اللہ پاک کا ولی کامل چلا گیا جس کے طفیل سب کے لیے آسانیاں آ گئی، سب کے لیے اللہ پاک نے آسانیاں کر دی۔ تو میرے دوستو، آپ بھی صرف ایک نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی محنت کرو، محنت کرو گے تو انشاءاللہ اس کا صلہ ملے گا، اور اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نواز دے گا۔ صرف محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت ہوگی تو اللہ پاک کرم کر دے گا آپ پہ۔ اور ابھی 10 منٹ کی بجائے 20 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں اپنے وعدے کے مطابق تھوڑا سا، میں نے کہا تھا خفی ذکر آپ کو کراؤں گا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا جلی ذکر، پھر دعا، اور اس کے بعد میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ زیادہ درس ہو، مگر مجھے دیا گیا اس وقت 12:25 پہ، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی بہت قلیل وقت تھا۔ یہ دیکھو میری طرف، اہل اللہ نے محنت کی، لوگوں کے قلب جاری کر دیا۔ کس طرح جاری کیے؟ خفی ذکر کے ذریعے قلب جاری ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جو بایاں پستان ہے، اس کے نیچے 2 انگلی نیچے آپ کا قلب ہے، دائیں پستان کے 2 انگلی نیچے آپ کا روح ہے، اس کے اوپر 2 انگلی دائیں طرف اوپر آپ کی خفی ہے جو کہ لطیفہ ہے، جو کہ ذکر اللہ کرتا ہے۔ بائیں طرف آپ کے پستان کے 2 انگلی اوپر لطیفہ ہے جو کہ ذکر اللہ کرتا ہے، اس کو سر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہڈیوں کا مجموعہ ہے سینٹر میں، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو جگہ ہے، یہ اس کو نفس کہتے ہیں، لطیفہ نفس۔ تو جب ایک بندہ ذکر کرتے 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 کثرت کرتے کرتے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے سارے لطائف ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جس کے یہ لطائف ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کا پھر خون بھی ذکر اللہ کرتا ہے، اور پھر اس کے جسم کا رواں یہ بال جو ہیں یہ بھی ذکر اللہ کرتے ہیں۔ تو ابھی میری طرف دیکھو کیسے خفی ذکر کرتے کیسے ہیں۔ اہل اللہ نے ہزاروں میل سفر کیا لوگوں کے قلب کو چلانے کے لیے اور قلب کے اندر ذکر اللہ کو موجزن کرنے کے لیے۔ یہ تو آسان طریقہ میں نے آپ کو منہ کھول کے دکھایا کہ جب خفی میں بندہ کرے گا تو اسی طرح اس کی زبان اللہ اسم ذات جب وہ کہے گا تو اس کی زبان تالو کے ساتھ لگے گی، تو پورا اللہ اسم ذات مکمل ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو کس طرح ذکر اللہ کیا جاتا ہے، ابھی منہ بند کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور میری چھاتی کی طرف دیکھنا۔ چاہے آپ 2 گھنٹے کرتے رہو، ذکر اسی طرح چلتا رہے گا۔
ناک کے ذریعے سانس باہر آئے گا تب بھی اللہ، اور سانس جب اندر جائے گا تب بھی اللہ، اس میں ذات، اس کو کہتے ہیں خفی ذکر۔